ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ النساء آیت نمبر 34 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ مردوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے عورتوں پر، اور کس لحاظ سے مردوں کو فضیلت دی گئی وہ بھی بیان کر دیا۔ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فضیلت اس لحاظ سے کہ ایک تو یہ ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی، ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن فاہجروہن فی المضاجع، اور فرمایا جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ نہ سمجھنے کی صورت میں وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان سے اپنے بستر الگ کر لو۔ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی نہ سمجھیں تو پھر انہیں مارو، مار کر سمجھاؤ۔ فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت، اسے ادب سکھانے اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے۔ گویا کہ عورت رایا اور مرد بادشاہ، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں، بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تماچا مارا، جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے حاضر ہوئیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے کا حکم فرمایا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے سے منع فرما دیا۔ یہ جو فرمایا نا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان پر ایک دوسرے کو فضیلت دی۔ مرد کو عورت پر جو حکمرانی عطا ہوئی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے۔ مرد کے عورت پر افضل ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان سب کا حاصل دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرا قدرت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد عقل اور علم میں عورت سے فائق ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض جگہ عورتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ابھی بھی پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں تو عقل کے امور مردوں ہی کے سپرد ہوتے ہیں۔ مشکل ترین اعمال سر انجام دینے پر مردوں کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مرد عقل و دانائی
اور قوت میں عورتوں سے فوقیت رکھتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء، خلفاء، ائمہ ہوئے سب مرد ہی ہوئے۔ گھوڑ سواری، تیر اندازی، جہاد مرد کرتے ہیں۔ امامت کبریٰ یعنی حکومت و سلطنت، امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت، اذان، خطبہ، حدودوں کی قصاص میں گواہی مردوں کی ہی ذمہ ہے۔ نکاح، طلاق، بیک وقت ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا حق بھی مرد کے پاس ہے، اور نسب بھی مردوں ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ جو بھی بیٹا بیٹی ہو اس کا ولدیت والد کی طرف ہی ہوتی ہے، اور یہ سب قرائن مرد کی عورت سے افضل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ مردوں کی عورت پر حکمرانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر مہر اور نان و نفقہ کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان پر حاکم ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک منصف مرد والوں کی طرف سے بھیجو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔ اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے کہہ لو، اور ایک منصف عورت والوں کی طرف سے۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر صلح کرانا چاہیں تو اللہ ان میں میل کرا دے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اب یہاں پہ نا جب بیوی کو سمجھانے، الگ رکھنے، مارنے کے باوجود اصلاح کی صورت پھر بھی نہ بن رہی ہو تو مرد طلاق دینے میں جلدی نہ کرے، اور نہ عورت خلا کے مطالبے پر اصرار کرے، بلکہ دونوں خاندان کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک ایک شخص کو منصف بنایا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے معاملات سے واقف ہوتے ہیں، فریقین کو ان پر اطمینان ہوتا ہے، اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں محسوس کرتے، اور یہ منصف مناسب طریقے سے ان کے مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ اگر منصف میاں بیوی میں صلح کروانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق پیدا کر دے گا۔ اس لیے حت المقدور صلح کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انہیں میاں بیوی میں جدائی کروا دینے کا اختیار نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ صلح کرانے کے بجائے انہیں میں طلاق کروا دیں۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین سے احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، قریبی پڑوسیوں کے ساتھ اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ، اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی احسان کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہاری لونڈیاں ہیں، یہ تمہارے غلام ہیں، ان سے بھی احسان کرو۔ اور فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر، فخر کرنے والا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی، اللہ کی بھی، حقوق اللہ کی بھی، اور اللہ کے بندوں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
اور بندوں کے حقوق، والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک، ہمسایوں سے حسن سلوک، پاس بیٹھنے والے جو تمہارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، میل ملاپ، اور لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور یہ جو آخر میں فرمایا نا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر، فخر کرنے والا ہو، کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے، اور یہ انتہائی مذموم وصف اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، اور ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کی بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی۔ فرمایا الذین یبخلون، جو آپ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، جو خود بخل کرے اور اوروں کے لیے بخل کہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب بخل کس کو کہتے ہیں؟ لغت عرب میں بخل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال دیا ہے نا، اس میں سے سائل کو نہ دینا۔ بخل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جو چیز ذمہ میں واجب ہو اسے ادا نہ کرنا۔ اور یہ جو فرمایا نا یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو عطا فرمائے اسے اچھی نیت کے ساتھ موقع محال کی مناسبت سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کرنا چاہیے۔ ابو العاص فرماتے ہیں میرے والد نہ پراگندہ حال اور ناپسندیدہ حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ایسے ان کے بال بھی اٹکے ہوئے تھے اور بڑا نہ پرانا سا پھٹا پرانا سا لباس پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا تیرے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے نا تو اس کا اثر بندے پر نظر آنا چاہیے۔ جب تجھے اللہ پاک نے فضل و کرم سے مال عطا فرمایا ہے تو تمہارا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، دیکھنے میں تم ایسے ہی ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ پاک نے تم پہ فضل کیا ہے۔ اور فرمایا والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھلاوے کو خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ قیامت پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور فرمایا جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ اب والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بخل کی برائی بیان فرمانے کے بعد نا اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو محض دکھلاوے اور شہرت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں جو اوپر پیچھے گزر چکا ہے۔ اب اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو نیک کاموں میں لاکھوں روپیہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن مقصد صرف واہ واہ کروانا ہوتا ہے، بکثرت خیرات کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھتے ہیں کہ اخبار میں ان کے نام کی خبر چھپ جائے، اور اس طرح شادیوں کو فضول رسومات میں لاکھوں روپیہ اڑا دینے والے بھی عبرت حاصل کرے، جو صرف اس لیے رسمیں کرتے ہیں کہ اگر یہ رسمیں بھرپور انداز میں نہ کی گئیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں نے اتنا کچھ ہی خرچ کیا ہے کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں۔
حضرت محبوب بن لبی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی دکھلاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے حساب کے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم نے دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ اور یہ جو فرمایا نا من یکن الشیطان لہ قرینا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے۔ دنیا میں شیطان ان کا ساتھی ہے، دنیا میں شیطان کا ساتھی اس طرح ہوگا کہ وہ شیطانی کام کر کے اسے خوش کرے، کیونکہ جو شیطان کو خوش کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے، رات بسر کرنے اور دیگر کئی معاملات میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر جائز کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے تاکہ شیطان کے لیے روک ہو، اور آخرت میں شیطان کا ساتھی ہونا یوں ہوگا کہ وہ ایک شیطان کے ساتھی آتشی زنجیر میں جکڑا ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، وَقَالَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور فرمایا تو ان کا کیا نقصان تھا، اللہ انہیں جانتا ہے۔ ماذا علیہم، ان کا کیا نقصان تھا، ناموری دکھلاوے کے طور پر مال خرچ کرنے والے کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر صحیح ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے تو اس میں سراسر ان کا ہی فائدہ تھا۔ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، اور بصورت دیگر عمل ضائع ہو جائے گا اور اس پر سزا بھی ملے گی۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایک ذرہ پر ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا ہے۔ ان تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دگنا کرتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا اجر دیتا ہے۔ اب ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ کسی پر ایک ذرے جتنا بھی ظلم فرمائے۔ یہاں یہ بات اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نیک اعمال بغیر کسی وجہ کے ضائع فرما کر ان کی جزا سے ان کو محروم نہیں کرے گا، یا کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے، یہ اس کے شان کے لائق نہیں، بلکہ اپنے فضل و رحمت سے نیکی کا ثواب عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، مومن نیکی کرتا ہے تو دنیا میں رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب پاتا ہے، اور کافر کو نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا میں ہی اسے رزق دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس پر اسے کوئی جزا ملے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اس آیت میں نا کفار و منافقین اور یہود و نصارہ کے لیے شدید وعید ہے کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے ہر نیک اور بد کے ایمان، کفر، نفاق اور تمام اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے، پھر ان سب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا۔
تو ان کا انجام کیا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ان کی کتابوں میں جو بیان کیا ہوا ہے اس کے جاننے کے باوجود نہیں مانتے۔ تو قیامت کے دن دی جانے والی اس گواہی کی تفسیر پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، فرمایا اس دن تمنا کریں گے الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اس دن کا کافر تمنا کیا کریں گے؟ قیامت کے دن کی ہولناکی اور اپنے اعمال کا بدلہ دے کر کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا جاتا، کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں، کاش ہمیں بھی جانوروں کی طرح مٹی کر دیا جاتا۔ پھر جب ان کی خطاؤں پر باز پرس ہوگی تو قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھے، تب ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے عذاب بول اٹھیں گے اور سب اعمال بیان کر دیں گے۔ اس طرح یہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن بہرحال دنیا میں تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور عذاب جہنم کی شدت کے پیش نظر ہمارے اکابر اسلاف اور بزرگان دین بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتے اللہ سے ڈر کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام